بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو گالیاں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ اس شخص کے مسلسل گالیاں دینے پر اور ابو بکر صدیق کے صبر کرنے اور خاموش رہنے پر تعجب اور تبسم فرما رہے تھے۔ پھر جب اس آدمی نے بہت زیادہ گالیاں دیں اور زبان کو روکا ہی نہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اس کی بعض باتوں کو اس پر الٹ دیا اور کچھ جواب دیا۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ ناراضی کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چل دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس سے بہت فکر لاحق ہوئی اور وہ بھی معذرت کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب معلوم کرنے کے لیے آپ کے پیچھے چلے۔ پس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا بات ہوئی کہ وہ شخص مجھے گالیاں دیتا رہا اور آپ وہاں تشریف فرما رہے؟ پھر جب میں نے کچھ جواب دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو کر اٹھ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک تم خاموش تھے اور صبر کر رہے تھے، تمہارے ساتھ اللہ کا ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے ہی جواب دہی کر رہا تھا۔ پھر جب تم نے خود جواب دیا تو وہ فرشتہ چلا گیا اور شیطان بیچ میں آ گیا، کیونکہ اسے امید ہو گئی کہ وہ لڑائی کو اور آگے بڑھا سکے گا۔ رحم دلی کی جڑ سے جو شاخیں پھوٹتی ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے مجرم اور قصوروار کو معاف کر دیا جائے اور اس سے انتقام نہ لیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی اس کی خاص طور پر ترغیب دیتے تھے۔ انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے، لیکن فضیلت اور عظمت کی بات یہی ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود محض اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ اخص الخواص میں سے تھے، اس لیے آپ نے ان کی طرف سے تھوڑی سی جواب دہی کو بھی پسند نہیں فرمایا۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 40 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور برائی کا بدلہ اس کی مثل برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے اور کام سنوارے اس کا اجر اللہ پر ہے، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔